صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی اہم، ضروری، آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت، بہت اہم موضوع وراثت کے احکام، مسائل اور شرعی احتیاطیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ خون کی کمی کا روحانی علاج، اینیمیا بھی جسے بولتے ہیں، یا آئرن ڈیفیشنسی، بلڈ ڈیفیشنسی، اس کے حوالے سے ایک روحانی مجرب علاج ہے کہ جس شخص کے جسم میں خون کی کمی ہو تو جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ پڑھیں یا حی قبل کل شیء، یا حی قبل کل شیء، یا حی بعد کل شیء، یا حی بعد کل شیء۔ 3 مرتبہ یہ پڑھیں گے، یا حی قبل کل شیء، یا حی بعد کل شیء، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی، چائے، شربت یا دودھ یا جو بھی مشروب آپ پئیں اس پر دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ جب خون کی کمی دور ہو جائے گی، اور جب خون کی کمی دور ہو جائے تو پھر یہ عمل ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو اکثر اینیمیا یعنی آئرن ڈیفیشنسی، بلڈ ڈیفیشنسی، خون کی کمی کے مریض ہوتے ہیں، کمزور مریض جن کا خون پورا نہیں ہوتا، بعض اوقات HB کم ہوتی ہے، ہیموگلوبن کم ہوتی ہے، دیگر جو بلڈ سیلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، تو ضرور یہ وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی خون کی کمی کا معاملہ دور فرما دے گا، بہتری فرما دے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے اوراد و وظائف میں اس روحانی علاج کو شامل کیجیے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، وراثت جسے ترکہ بھی کہتے ہیں، انہیریٹنس، اور اس کے احکام کیا ہیں قرآن و سنت کی، اسلام کی تعلیم کی روشنی میں، اور اس کے مسائل، بالخصوص اس میں کون سی احتیاطیں ہیں جنہیں مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت بھی ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے، اسلام از یونیورسل ریلیجن، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام تمام انسانیت کے لیے ہے اگر تمام انسانیت اسے قبول کر لے، اور اسلام امن اور سلامتی کا ضامن ہے، اور اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب، کوئی معاشرہ، کوئی کمیونٹی، کوئی آرگنائزیشن، کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے کہ جو انسانیت کو حقوق دے۔ اسلام نے ہر فرد کو اس کے تمام حقوق احسن انداز کے ساتھ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، غلاموں
کے حقوق یعنی ماتحتوں کے حقوق، اب غلامی کا تو تصور ہی اسلام نے بتدریج ختم کر دیا، تو ماتحتوں کے حقوق، پھر رشتہ ناتوں میں دیکھا جائے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پھر پڑوسیوں کے حقوق، امت مسلمہ کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، حتیٰ کہ انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، سبھی اسلام نے متعین فرما دیے۔ وراثت ایسا معاملہ ہے کہ جب ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اسلام سے پہلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے، مختلف مذاہب، مختلف اقوام، مختلف علاقے کے لوگوں میں وراثت کے حوالے سے بڑے ظالمانہ، جابرانہ رسم و رواج رائج تھے۔ بالخصوص خواتین کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر خواتین کو حقوق عطا فرمائے، چاہے وہ خاتون ماں ہیں، چاہے وہ بیوی ہیں، چاہے وہ بیٹی ہیں، چاہے وہ بہن ہیں۔ اسلام نے دیگر حقوق بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے حقوق بھی عطا فرمائے۔ اسلام سے پہلے مختلف مذاہب اور معاشروں میں اور مختلف علاقے کے لوگوں میں خواتین کے لیے عام حقوق بھی نہیں تھے، جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، انسانوں میں شمار نہیں کیا جاتا تھا خواتین کو، اور پھر وراثت میں تو کسی قسم کا حق نہیں تھا، کسی قسم کا حصہ نہیں تھا خواتین کے لیے، اور بیٹیوں کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں تھا، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے واحد دین اور یونیورسل ریلیجن، اور حقیقت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو صرف دین اسلام ہے، کیونکہ یہ امن و سلامتی کا بھی ضامن ہے، اور یہ ہر معاشرے کے فرد کو تمام حقوق جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ اسے دیتا ہے۔ آج سو کالڈ سویلائزڈ معاشرہ، سویلائزڈ سوسائٹیز، سویلائزڈ کمیونٹیز اور سو کالڈ نام نہاد مہذب معاشرے، ترقی یافتہ معاشرے، اگرچہ وہ اسلام ہی کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے اپنے معاشی اکنامک پرابلمز حل کیے، انہوں نے اپنے جیوڈیشری کے پرابلمز حل کیے، انہوں نے اپنے تمام معاملات اسلام کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے حل کیے، کر رہے ہیں، اور وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ وی اوبے عمر's لا، ہم تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں، یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہی قوانین لاگو فرمائے جو قرآن حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ یورپین کنٹریز اور غیر مسلم، نان مسلم سوسائٹیز، انہوں نے اپنے ظاہری معاملات کے لیے اسلامی قوانین، اسلامک لاز کو اپنایا، فالو کیا، تو وہ ظاہری طور پر وہ کامیاب ٹھہرے، انہوں نے اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کو رواج دیا، انہوں نے اپنے معاشرے میں ہیومن رائٹس کو رواج دیا، انسانی حقوق کو اپنایا اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ تو ان کے جو زندگی کے ظاہری جو شعبے ہیں اور پہلو ہیں اور جو معاملات ہیں وہ ظاہری طور پر ہم سے اس لیے بہتر ہیں کہ انہوں نے اسلام کے قوانین کو فالو کیا، لیکن بحیثیت مسلمان ہم ان اسلامی قوانین پر عمل کرنے کے زیادہ پابند تھے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ بالخصوص وراثت کے احکام کو جب ہم نے چھوڑا تو پھر وراثتی اور مالی معاملات جو خاندانوں کے ہوتے ہیں وہ بگڑ گئے، اور اولاد کے، بیوی بچوں کے حقوق سلب ہونے لگے، چھینے جانے لگے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر غیر مسلم معاشرے، وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی طرف منسوب مشہور قول کہ کفر کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا، آج معاملہ یہ ہو چکا کہ ہم بحیثیت مسلمان اسلامی ریاستوں اور اسلامی ممالک میں الا ماشاء اللہ اکثر ہمارے اسلامی ممالک اور ریاستوں میں
قوانین بھی، جیوڈیشری کے قوانین بھی غیر اسلامی، وراثت کے قوانین بھی غیر اسلامی، معیشت کے قوانین بھی غیر اسلامی، کن کن چیزوں کی طرف نشاندہی کی جائے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصول اور قوانین اور ضابطے اور لاز عطا فرمائے تھے، ان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، ان کو غیر مسلم اقوال نے اپنایا، تو وہ ظاہری ترقی کر رہے ہیں، ظاہری طور پر عدل و انصاف، مساوات اور معیشت کے حوالے سے ہم سے آگے چلے گئے، لیکن ہم نے ان کو پس پشت ڈالا، اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑا، انحراف کیا، تو ہر معاملے میں ہم پستی کا شکار ہوئے۔ معاشی حوالے سے ہم نے سود کو اپنایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی۔ قرآن یہی فرماتا ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہو۔ تو اب معاشی حوالے سے ہم زوال کا شکار ہیں، معاشی پستی کا شکار ہیں، کرائسس، اکنامک کرائسس کا شکار ہیں۔ اسی طرح اخلاقی حوالے سے اگر ہم نے اسلامی تعلیمات کو، اخلاق اور کردار کو چھوڑا تو اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے، سیاسی حوالے سے چھوڑا، سیاسی پستی کا شکار ہو گئے، اور اگر جوڈیشری عدلیہ کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے چھوڑا تو عدل و انصاف کے حوالے سے ہم پیچھے چلے گئے۔ اسی طرح وراثت کے احکام، جن مسلمانوں نے، جن مسلمان معاشروں نے، جن مسلمان ریاستوں نے، جن مسلمان خاندانوں نے وراثت کے احکام کو چھوڑ دیا، اسلامی احکام کو، تو ان معاشروں میں، ان خاندانوں میں، ان ریاستوں میں، اسلامی ریاستوں میں گھریلو خاندانی جھگڑے پنپنے لگے۔ اب وراثت کیا ہے؟ اس کے احکام بہت وسیع ہیں۔ حدیث مبارکہ میں وراثت کو آدھا دین فرمایا گیا، اور اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، علم المیراث بھی کہتے ہیں، علم وراثت بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ آدھا دین ہے، اور بالخصوص چونکہ وراثت کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو مسلمان فوت ہو جاتا ہے، تو اپنے پیچھے جو پراپرٹی، جو مال، جو جائیداد چھوڑتا ہے، بینک بیلنس کی شکل میں، نقدی کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، پراپرٹی جائیداد کی شکل میں، مکانات، دکانیں، کاروبار کی شکل میں، یہ مال میراث کہلاتا ہے۔ اب میراث جو ہے، جو اس نے چھوڑی پراپرٹی، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، سب کچھ فوت ہو جانے والے نے، اسے اسلامی اصول اور قوانین کے مطابق میت کے رشتہ داروں میں، فوت ہونے والے کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس تقسیم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ نساء چوتھے پارے میں جو موجود ہے، سورۃ النساء، جس کا آغاز چوتھے پارے کے اختتام سے ہو رہا ہے، آخری ربع میں، اس کے دوسرے رکوع میں پورا رکوع جو ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع جو ہے یہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے مسلمانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے مکمل تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان فرما دیے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ پھر میراث کی تقسیم کے حوالے سے میں نے اسلام سے پہلے جو لوگوں کے معاملات تھے اس کے حوالے سے عرض کیا کہ عورتوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو تو کسی قسم کی وراثت کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، انہیں وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اسلام کا پیغام انسانیت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا، قرآن کا پیغام پہنچایا، تو پتہ چلا کہ بیوی کا بھی حصہ ہے وراثت میں، بیٹی کا بھی حصہ ہے وراثت میں، بہن کا حصہ بھی ہے وراثت میں، ماں کا حصہ بھی وراثت میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو رشتہ دار ہیں، بیٹے کا حصہ بھی ہے، بھائی کا حصہ بھی ہے، باپ کا حصہ بھی ہے، اور بعض کا شوہر کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو وراثت کے احکام ہیں قرآن نے بھی کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان وراثت کے احکام انہیں ازبر تھے، اور وراثت کے احکام وہ بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس پر
قرآن و حدیث اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق وراثت تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ اسلام نے جہاں دیگر معاملات میں افراط و تفرید کو ختم کیا، بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا تھا کسی معاملے میں بہت زیادہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ انتہا پر چلے جاتے، بعض اوقات بہت زیادہ کمی کر دیتے، کسی چیز کو بڑھا دیتے، کسی چیز کو کم کر دیتے، یہ افراط و تفرید ہے۔ تو تقسیم میراث کے معاملے میں بھی اسلام نے جو بہترین طریقہ تھا وہ مسلمانوں کو عطا فرمایا اور محروموں کو ان کا حق دیا، اور جو جابر تھے یعنی جو ظلماً حق سے زیادہ چھین لیتے تھے ان کو ان کی حدود میں رکھا، اور ہر ایک کو اس کے جو حقوق کے مناسب، اس کے منصب کے رشتے کے مطابق جتنا جو قریبی تھا اس کو اس کے مطابق مناسب حصہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ بطور خاص خواتین کو بھی وراثت میں سے حصہ عطا کیا گیا، یتیم بچوں کو وراثت میں سے حصہ عطا کیا گیا کہ بعض اوقات یتیموں کا مال جو ہے وہ پہلے غصب کر لیا جاتا تھا۔ اور پھر سورہ نساء کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ اسی حوالے سے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جو رشتہ دار اور والدین اس دنیا سے چلے جائیں، فرمایا مردوں کے لیے بھی ان کے ترکے میں ان کے مال میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی ان کے مال میں حصہ، اور پھر فرمایا یتیموں کے لیے بھی حصہ، اور فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا کہ جو یتیموں کے مال ظلماً ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، جو ان کے والدین نے چھوڑے، اب وہ یتیم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ ان کی وراثت میں انہیں ملیں گے، لیکن اگر کوئی ظلماً کوئی بھی رشتہ دار جو سرپرست بنا ہے وہ یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، فرمایا یہ یوں ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، جیسے وہ آگ کھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ ان کا تو ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ پھر دوسرے رکوع کے آغاز سے لے کر اختتام تک وراثت کے تمام احکام بیان فرما دیے، جس میں یہ بھی فرما دیا کہ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن، کہ جو مرد ہے اس کے لیے عورت کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ہے، بیٹے کے لیے 2 گنا ہے، بیٹی کے لیے 1 گنا ہے۔ اسی طرح وہ معاشرے کے جو عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصے نہیں دیتے تھے اور ان میں یہ رسم تھی، رواج تھا، اس کو باطل فرما دیا، اس کو ختم فرما دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اس کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے مال وراثت میں حصہ دار قرار دیا۔ اب یہاں پر بعض مستشرقین، اسلام بیزار لوگ جو ہیں، سیکولر بھی، لبرلز بھی، غیر مسلم بھی، اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورت کے لیے 1 حصہ، مرد کے لیے 2 حصے، تو یہ یعنی بیٹے کے لیے 2 گنا، بیٹی کے لیے 1 گنا۔ تو یہاں پر اگر غور کیا جائے تو جو اس پر علماء نے، فقہاء نے بہت تفصیل سے لکھا کہ جو مرد ہوتا ہے اس نے اپنے زیر کفالت لوگوں کی، بیوی، بچوں کی، والدین کی خدمت کرنی ہوتی ہے، عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے، اپنے والدین کی خدمت اس کے ذمے ہے، بعض اوقات بہن بھائیوں کے معاملات اس کے ذمے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے لیے 2 گنا حصہ ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ خواتین پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی خواتین جو ہیں، شوہر کی ذمہ داری خواتین پر نہیں ہے، بچوں کی ذمہ داری خواتین پر نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری خواتین پر نہیں ہے، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ خواتین کو شوہر، والدین سے بھی حصہ مل رہا ہے وراثت میں، شوہر سے بھی مل رہا ہے، بعض اوقات بھائیوں سے بھی مل جاتا ہے، دیگر رشتہ داروں سے بھی عصبہ ہونے کے ناطے مل جاتا ہے، تو وہ اگر تمام حصے کاؤنٹ کریں تو وہ بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ من اموالہم والصالحات قانتات حافظات للغیب، مرد جو ہیں وہ نگران ہیں کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان پر تمام ذمہ داریاں، نان و نفقے کی، لباس کی، رہائش کی، کھانے پینے کی، بیوی بچوں کی، والدین کی خدمات، اس وجہ سے ان کے لیے 2 گنا ہے۔ پھر اسلام نے خاص طور پر یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، انہیں ان کا مال واپس لوٹانے کا حکم دیا، ان کے مال میں ہر قسم کی خیانت سے بچنے کا تاکیدی حکم دیا، اور ان کا مال کھانے کو اپنے پیٹ میں آگ بھرنا قرار دیا، جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا، جیسے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کر دی۔
اور اسی طرح یتیم کے سرپرستوں کو تنبیہ بھی کی، نصیحت بھی کی، حکم بھی دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، اسی سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن کے ذمے یتیم کی کفالت ہے اور اس کا مال ان کے ذمے ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ خود انتقال کر جاتے، جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں یہ خود فوت ہو جاتے اور اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کا کیا ہوتا؟ تو جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر مند ہوتے، اسی طرح دوسروں کی یتیم اولاد کے بارے میں انہیں فکر مند ہونا چاہیے، اور ان یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ سے خوف کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وراثت کے احکام ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام علیہ رضوان کو وراثت کے قوانین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وراثت کے قوانین سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ایک خاص حصہ ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اسلام کی تعلیم سے پہلے مختلف معاشروں، مختلف مذاہب، مختلف علاقوں، مختلف قبائل میں افراط و تفریط کا رواج عام تھا۔ بعض اوقات لا علمی کی بنا پر عاق شدہ اولاد کو یا بیٹیوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ اسی طرح بیوہ عورتوں کو شوہروں کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے بعض اوقات جہالت کی بنا پر۔ آج بھی عاق شدہ بیٹوں کو یا بیٹیوں کو یا عام طور پر بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو عاق شدہ بظاہر جو ہم بعض اوقات لوگ اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو یا بیٹوں کو عاق کر دیتے ہیں تو شرعی طور پر وہ عاق نہیں ہوتے، وراثت میں ان کا حصہ پھر بھی موجود رہتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، کہہ دیا جاتا ہے کہ جی جہیز دے دیا تھا تو وہ وراثت ہی ہے۔ تو وراثت تو اس وقت ہوتی ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے، وہ تو دنیا میں جہیز دیا، وہ لازم نہیں تھا، وہ فرض واجب نہیں تھا، وہ اگر والدین نے تحفے کا طور پر دیا تو اپنی بیٹی کو تحفہ دیا، وہ وراثت کا کبھی بھی نیم البدل نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی بیوہ ہو اور وہ آگے شادی کر لے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ بیوہ کو عدت پوری کرنے کے بعد شادی کا حق حاصل ہے، وہ چاہے تو شادی کر سکتی ہے، لیکن شادی کرنے کی وجہ سے اس کو مال میراث سے، وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند ایک جہالت کی رسمیں آج بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ بیٹیوں کہ وراثت نہ دی جائے اس وجہ سے قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، یا پوری زندگی شادی سے محروم رکھا جاتا ہے کہ انہیں پراپرٹی سے، جائیداد سے، زمین سے حصہ نہ دینا پڑے۔ اور اسی طرح عاق شدہ عاق کر دیا جاتا ہے کہ حصہ نہ دینا پڑے، تو یہ شرعی حوالے سے کوئی عاق نہیں ہوتا، اولاد عاق نہیں ہوتی۔ اور بیواؤں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو یہ ساری جاہلانہ رسمیں ہیں، اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر یوں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کا مال وراثت جو ہے وہ ان کے تایا، چچا، ماموں جو بھی ان کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں وہ ظلماً ان سے چھین لیتے ہیں، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور انہیں دیتے نہیں ہیں۔ تو یہ سارے حرام کام ہیں، یہ سارے اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں اور جاہلانہ یہ رسم و رواج ہیں، اسلام نے ان سے منع کیا ہے۔ یتیم بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ان کے مال کو ضبط نہیں کیا جا سکتا، مال وراثت کو۔ بیواؤں کو مال وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جن کو آپ نے اپنی دانش میں عاق کر دیا، بیٹے یا بیٹی، ان کو وراثت سے دور نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، وہ حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کو جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی حدیث مبارکہ مد نظر رکھی جائے، وہ یتیموں کے ساتھ اگر خاص طور پر ایسا معاملہ کر رہا ہے تو پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور ٹھکانہ اپنا جہنم بنا رہا ہے۔ احکام وراثت کی کئی حکمتیں ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اسلام کا نظام وراثت جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ کیا شرعی احکام کے مطابق جب ہم مال کی تقسیم کرتے ہیں، وراثت کی تقسیم کرتے ہیں، میراث تقسیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مقام جنت ہے، اور میراث کے شرعی احکام پر عمل کرنے والا جنت کا حقدار ہوتا ہے، جہنم کے رسوا کن عذاب سے بچ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی اخروی کامیابی ہے۔ اسی طرح تقسیم میراث کے اسلامی احکام پر عمل کرنے سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے۔ تو جب دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی
وہ بھی اسی طرح اسلامی احکام کے مطابق، شرعی احکام کے مطابق مال میراث تقسیم کریں گے تو پھر انہیں بھی اجر ملے گا اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کا، اور چونکہ آپ کی وجہ سے انہیں ترغیب ملی تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح شرعی قوانین کے مطابق میراث میں ملنے والا مال یہ حلال ہوتا ہے۔ جو مورثین ہیں جن کو یہ مال ملتا ہے، بیٹے، بیٹیاں، بیوی، دیگر والدین بھی اگر شامل ہیں، جن کو، تو اس حلال مال سے کی جانے والی مالی عبادتیں حتیٰ کہ تجارت، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور ان کا قبول ہو جانا بھی باعث اجر و ثواب اور اخروی یوں سمجھیے سرمایہ بن جاتا ہے۔ شرعی اصولوں کے مطابق میراث تقسیم کرنے سے دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ اب یہ ظاہری حکمتیں بھی کہ پھر دولت جو ہے وہ انصاف کے ساتھ سب میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اگر چند ایک لوگوں تک پہنچ جائے تو وہ دولت ان کے ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے گی، اور جب شریعت کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو پھر عام طور پر بہن بھائیوں میں، بچوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کمزور عزیز و اقارب، عورتوں اور بچوں کو وراثت سے ان کا حصہ جب دیا جاتا ہے تو یہ بھی ان کی بہتری، بھلائی اور خیر خواہی کی ایک صورت بن جاتی ہے، اور مسلمان اور دین اسلام تو سارا کا سارا مسلمان کی ساری زندگی خیر خواہی ہی ہے، الدین النصیحہ، اور پھر اس سے جن کو حقوق دیے، جن کو وراثت میں سے حصہ دیا، ان کی دعائیں ملتی ہیں، ان کی ہمدردی ملتی ہے، ان کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرنے والا ظالموں اور غاصبوں کی صف میں شامل ہونے سے بچ جاتا ہے، وارثوں کی دشمنی سے بچ جاتا ہے، بغض، حسد اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے اسلامی وراثت کے مطابق جو لوگ عمل کرتے ہیں انہیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں دین و دنیا اور آخرت میں، لیکن جو میراث کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، دنیا و آخرت میں بھی انہیں نقصان ہوتا ہے۔ کیسے؟ شریعت کے مطابق جو مال تقسیم نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں جہنم کا عذاب، جہنم کی وعید انہیں سنائی گئی ہے، اور وارث کے مال پر قبضہ جمانے والے کے لیے قیامت میں انتہائی ہولناک عذاب ہے کہ قیامت کے انتہائی ہولناک دن میں ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا اور ہر حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ اور اسلامی اصولوں کے مطابق جو وراثت تقسیم نہیں کرتا، وارثوں کو ان کے حق سے محروم کرتا ہے، تو یہ اسلامی طریقے سے ہٹنا ہے، کفار کے طریقے پر چلنا ہے جو مسلمانوں کے شایان شان نہیں۔ اسی طرح میراث کے حقداروں کا، جن کو حق دینا تھا، ان کا مال کھانے والا ظالم ہوتا ہے، کئی صورتوں میں غاصب ہوتا ہے، اور ایسا شخص ظلم و غصب کی بنا پر جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی میراث پر قبضے کا مال حرام ہے، اس سے کوئی تجارت کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، حج عمرہ کریں گے، کوئی بھی معاملہ کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور جو دوسروں کا مال کھاتا ہے، وراثت کا مال، اس سے کمزور لوگوں کی بد دعائیں ملتی ہیں اور آپس میں محبت نہیں ہوتی، پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتی ہے۔ میراث کا مال نہ دینے سے جب دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، اور ایسا شخص لوگوں کی نظر میں بھی ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے، لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وراثت دینے سے فوائد دین و دنیا آخرت کے اجر و ثواب بھی ملتے ہیں، فائدے بھی ملتے ہیں۔ وراثت نہ دینے سے، غصب کر لینے سے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی بہت بڑا نقصان، جہنم کا عذاب۔ تو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ وراثت نہیں دیتے، وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، غصب کر لیتے ہیں، وہ کس جانب جا رہے ہیں؟ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں اور جہنم کی طرف راستہ بنا رہے ہیں، اور جہنم کا عذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور اسلام کی تعلیمات کے جو منافی عمل ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین زوران ہمیں جوائن کیا اللہ رکھا صاحب نے فیصل آباد سے، انہوں نے سلام کہا جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور آپ نے شوگر کے لیے کوئی نسخہ بتایا تھا وہ بتا دیجئے جی۔ ان چھنے آٹے میں میتھی کے تازہ پتے مکس کریں، پیس کر، اور صبح ناشتے میں اس کی روٹی کھائیں، انشاءاللہ شوگر سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ کاشف صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، سانپ کو دیکھنا بظاہر دشمن سے تشبیہ ہے، صدقہ خیرات کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، عصمت سے ہیں، کہ انہوں نے کہا سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ
کام میں کہتے ہیں دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ باوضو رہیں، نماز اور تلاوت کی پابندی کریں، استغفار اور درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ عثمان صاحب ہیں، عثمان ظفر کہتے ہیں انکل جی سلامت رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے کہتے ہیں کہ سینہ پھٹ رہا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ آمین جی، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعد حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ شعر میں کل کے پروگرام میں شامل کروں گا، آپ دوبارہ لکھ لیجیے، ایک لفظ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا آپ کے اشعار کا۔ محمد الیاس صاحب ہیں، کوڑیاں والا سے کہتے ہیں کہ مختلف رنگ کے جھنڈے یہ کن بزرگوں کے ہیں؟ جی اس حوالے سے میں عرض کروں، سفید جھنڈا امن کی علامت تھا، جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، سیاہ جھنڈا جنگ کے لیے، اسی طرح دیگر رنگ کے، تو اس میں کوئی خاص ایسا وہ معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال اس پر پھر کبھی تفصیل سے میں کوشش کروں گا بات کریں۔ اللہ یار صاحب ہیں خانے وال سے، کہتے ہیں نظر کے بارے میں کوئی وظیفہ، یا نورو، اس کو آپ کم از کم 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ایک اور لسنر ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جی۔ وعلیکم السلام۔ رمضان عباس انہوں نے کہا بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں ان کی رسولی ہے اور آپریشن سے ڈرتی ہیں، کوئی روحانی علاج؟ جی رسولی کا ایک علاج ہے کہ گول بینگن لیں، کیکر کا کانٹا لیں، مریض کو سامنے بٹھا کر کانٹے پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات 80 سے 82، یہ 3 آیات 3 بار پڑھ کر مریض پر بھی دم کریں اور کانٹا بینگن میں چبھو دیں، اور 41 دن تک مسلسل ایک ایک کانٹا اس بینگن میں چبھوتے جائیں، دم کرتے رہیں اسی طرح، اور 41 دن کے بعد بینگن کو ویرانے پہ پھینک دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ منیر صاحب ہیں، انہوں نے نظر کے مسئلے کا ذکر کیا، گھر کے معاملات کا ذکر کیا۔ جی یا رزاقو کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور نظر کے لیے یا نورو یہ کثرت سے پڑھیں۔ ایک اور ہمارے لسنر کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے 4 بیٹے ہیں اور وہ اگر نماز میں ان کے ساتھ نہ جاتے ہوں مسجد میں تو قیامت کے دن پوچھا جائے کہ جی اگر تو وہ بالغ ہو چکے ہیں تو پھر بھی کہنا چاہیے والدین کو اسلام کی طرف، اسلام کی تعلیمات کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، اور 10 سال کی عمر کے بعد سختی بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، بالخصوص بالغ ہو گئے ہیں تو اب وہ خود ذمہ دار ہیں، اور 10 سال سے زیادہ کے ہیں تو پھر سختی سے بھی ان کو نماز پڑھانی چاہیے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور نشہ بیچتے ہیں پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو حرام مال سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات مقبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک ہمارے لسنر کہتے ہیں کہ اگر بیٹا یا بیٹی اپنے بھائی یا بہن کو دے دی تو انہیں وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ جی بالکل، پھر بھی ملے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى